بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کہانی پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیں نیلی حویلی کی 12ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ریاست کو گھر چھوڑ کر رات گئے انصر گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ انصر ریاست کے ساتھ تھانے چلا گیا تھا۔ ماسٹر حمید اور اماں چاچے فرمان کی خبر گیری کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران گھر میں چوری ہو گئی۔ ماسٹر حمید نے گھر واپسی پر چور کو دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہٹے کٹے چور نے انہیں زور سے پرے دھکیل دیا۔ اسی دھینگا مشتی میں ماسٹر حمید دیوار سے جا ٹکرائے، جس سے ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ خون نکلنے سے ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ انصر نے جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی اور کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ اماں ایک طرف کھڑی چور کو کوسنے دے رہی تھیں۔ چور تقریباً 2 لاکھ روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ انصر کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سارے پیسے بینک میں جمع کرا رکھے تھے، اس لیے بڑے نقصان سے بچ گیا تھا۔ انصر نے اماں کو دلاسا دیا اور انہیں دبانا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے اماں کو دبا کر سوتا تھا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئیں۔ اماں کے سو جانے کے بعد انصر نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر بے چینی سے کرونٹیں لے رہے تھے۔ انصر انہیں دبانے کے لیے گیا تو وہ اٹھ کر دوزانوں بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے فکر مندی جھلک رہی تھی، جسے انصر نے بھی محسوس کر لیا۔ بیٹے، مال و دولت انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے، مگر حادثات زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مال و دولت انسان پھر کما لیتا ہے، مگر خدا زندگی صرف ایک بار ہی دیتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابا، میں سمجھا نہیں، انصر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، تمہیں عمر دراز سے الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ ماسٹر حمید کی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اوہ، آپ کو کس نے بتایا؟ بس پتا چل گیا کہیں سے۔ تمہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی اسی گاؤں کا باسی ہوں۔ مجھے گاؤں کے تمام معاملات کی خبر رہتی ہے۔ انصر جانتا تھا کہ ماسٹر حمید کی گاؤں میں اچھی خاصی دعا سلام ہے، اس لیے کسی نے انہیں یہ بات بتا دی ہوگی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ عمر دراز سے الجھنے سے گریز کرنا، ورنہ تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹی چودرانی کے واقعے کے بعد میں نے بہت کچھ سہا ہے۔ گاؤں میں شاید واحد شخص میں ہوں جس کی آج تک عمر دراز سے نہیں بنی۔ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، نہیں چاہتا کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی بات بگڑے۔ وہ بہت طاقتور ہے، کبھی بھی کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اتنی بات کر کے ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ آپ کو شک ہے یہ چوری عمر دراز نے کرائی ہے؟ انصر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹے یہ کس کا کام ہے، لیکن میں نے چودرانی نیک بخت کی موت کے بعد عمر دراز کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ مجھ پر حملہ بھی کروایا۔ تمہاری اماں نے رو دھو کر مجھے قسم دی کہ میں چودھری عمر دراز سے الجھنا بند کر دوں۔ تم یونان چلے گئے تھے، میں نے بھی سوچا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری اماں کا کیا بنے گا، پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ تمہارے یوں اچانک نیلی حویلی کی طرف جانے، آج عمر دراز سے تلخ کلامی اور رات کو چوری کی واردات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم اتنی دیر بعد واپس آئے ہو، ہم نہیں چاہتے تمہیں کوئی نقصان ہو۔ ماسٹر حمید کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ انصر سے پیش آنے والے حالیہ واقعات سے خوش نہیں تھے۔ انسان چاہے خود پہاڑ جتنا مضبوط ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں تمام والدین کے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ ہوتا ہے۔ خود مصیبت جھیل لیں گے، لیکن اولاد پر ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اسی رو سے ماسٹر حمید بھی نہیں چاہتے تھے کہ چودھری عمر دراز کی مخالفت اور اس سے ٹکر مول لے کر انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے، وہی سب ان کا بیٹا بھی بھگتے۔ ویسے بھی وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا جان، آپ فکر مت کریں، آپ نے ہمیشہ مجھے ہمت اور بہادری سے حالات کا سامنا کرنا سکھایا ہے۔ شاید انہی خوبیوں نے مجھ میں تجسس اور جذبے کو پروان چڑھایا ہے۔ میں کسی پر ظلم و ستم ہوتے برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی میری طرف یا میرے خاندان کی طرف انگلی اٹھائے؟ انصر نے مضبوط لہجے میں کہا۔
بیٹے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں، مگر ماسٹر حمید نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابا جان، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر پھر بھی بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ آپ بس یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے چودھری عمر دراز کا ہاتھ ہے؟ ماسٹر حمید کی باتیں سن کر اسے شک ہوا کہ کہیں بازار میں پیش آنے والی تلخ کلامی کا بدلہ چودھری عمر دراز نے ان کے گھر چوری کروا کے تو نہیں لیا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ماسٹر حمید بولے۔ یہاں تو ہر جرم اتنی صفائی سے ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کے دماغ گھوم گئے، اسی وجہ سے ہر واردات پر اسرار بن جاتی ہے، اوپر سے رہی صحیح کسر نیلی حویلی کے آسیب نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ تمہارے یونان جانے کے بعد شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ ماسٹر حمید پریشانی سے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، آپ فکر مند نہ ہو، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ انصر ماسٹر حمید کو لٹا کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹا، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا، بے سکونی کسی چڑیل کی طرح اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ پہلے اسے وارث اور اکرم کی موت کی دہشت ناک خبر ملی، پھر وہ خود نیلی حویلی کی بدروح کا شکار ہوتے ہوتے بچا، پھر پروین کا اغوا، چودھری عمر دراز کے ساتھ اس کی تلخ کلامی، اور اب اس کے گھر چوری کی واردات، اور ابا کے زخمی ہونے سے وہ بھی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ کسی ڈراؤنی فلم کی مانند وہ نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے ان واقعات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ انصر ایک پڑھا لکھا اور مضبوط ارادے کا مالک جوان تھا۔ اس کے باپ نے اس کی دینی اور معاشرتی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اس نے خود پر بیتنے والے اور دوسروں کی زبانی سنے تمام واقعات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے یونان جانے سے واپس آنے تک حالات بہت غیر معمولی ہو چکے تھے۔ یا اللہ میری مدد فرما، انصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سونے سے پہلے انصر نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ حتی الامکان چودھری عمر دراز سے الجھنے سے گریز کرے گا۔ مگر پھر ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ عمر دین جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی شہر کے سول ہسپتال میں ایک ہفتے سے زیر علاج تھی۔ اس کی طبیعت میں بہتری آتے ہی عمر دین کو کچھ فرصت ملی تو اس نے گھر چکر لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے اپنے بچوں کی بے حد فکر لاحق تھی جسے اس کی بوڑھی ماں سنبھالے ہوئے تھی۔ ہسپتال میں مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہفتے بعد گھر جا کر ایک تو اپنی نیند پوری کر لے، دوسرا نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لے۔ اسی بہانے اپنے گھر والوں کی خبر گیری بھی کر لے گا اور تازہ دم بھی ہو جائے گا۔ اس نے اگلے روز پھر واپس ہسپتال جانا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے کچھ ٹیسٹ ہونا ابھی بھی باقی تھے۔ اسے خرابی قسمت کہیں یا کچھ اور، جب وہ نہر کنارے اڈے پر پہنچا تو روشن نگر گاؤں جانے والے تمام تانگے اور گاڑیاں واپس جا چکی تھی۔ اس کے سامنے اب تاریک منزلیں ہی تھیں۔ بادل نخواستہ وہ پیدل چل پڑا۔ پولیس چوکی پر پہنچا تو گاؤں جانے والا راستہ بند تھا۔ اس نے چوکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پولیس اہلکار اونگ رہا تھا۔ عمر دین نے آوازیں دے کر اسے جگایا۔ اس نے عمر دین کو پہچان لیا تو راستہ کھول دیا۔ عمر دین آگے بڑھا تو گاؤں جانے کے لیے اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک پکی سڑک جو گاڑیوں اور ٹانگوں وغیرہ کے لیے مختص تھی، اور دوسرا کچا راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ پگڈنڈی۔ دونوں راستے گاؤں کی طرف جاتے تھے، مگر دوسرا راستہ اسے زیادہ مفید نظر آیا کیونکہ وہ کافی مختصر تھا۔ اگر وہ پکی سڑک کا راستہ اختیار کرتا تو اسے دگنا سے بھی زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کی وجہ سے اس نے کھیتوں سے ہوتے ہوئے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ وہ ہسپتال میں کافی دنوں سے اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف تھا، اس لیے گاؤں میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات سے بالکل بے خبر تھا۔ بہرحال اس نے پگڈنڈی پر قدم رکھ دیے۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ چلا جا رہا تھا۔ کبھی بیوی کا خیال آتا، کبھی ماں اور بچوں کا، جنہیں دیکھے اسے ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا چوکی کے بلب سے آنے والی روشنی پیچھے رہ گئی ہے۔ چاند کی مدھم روشنی بہرحال اس قابل تھی کہ وہ گھر جانے میں اس کی رہنمائی کر سکے، اس لیے وہ اس کے آسرے پر چلا جا رہا تھا۔ راستہ اگرچہ دشوار نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ عمر دین نے پگڈنڈی پر چلتے چلتے نصف راستہ طے کر لیا تو اسے دور سے گاؤں میں جلنے والی اکا دکا بتیاں آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح روشن نظر آنے لگی۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا
اور اپنی رفتار تیز کر لی۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک اسے سسکاری کی تیز آواز سن کر اپنے قدموں کو لگام ڈالنا پڑی۔ پگڈنڈی کے بیچوں بیچ ایک کالا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ چونکہ برسات کا موسم تھا، اس لیے ایسے موسم میں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا زمین سے باہر نکل آنا معمولی بات تھی، لیکن ایسے خوفناک سانپ سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ گاؤں کی روشن لائٹیں دیکھ کر اسے جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ کافور ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب اس کے پورے جسم میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ اس نے ش ش کی آوازیں نکال کر سانپ کو راستے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جو بے سود ٹھہری اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ عمر دین نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اسی راستے سے واپس جا کر پکی سڑک پکڑ لے، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ واپس جائے اور پھر پکی سڑک کا طویل راستہ اختیار کرے۔ اس صورت میں اسے اچھی خاصی دیر ہو جاتی، اوپر سے جس قدر وہ تھکن کا شکار تھا، اس خیال کو عملی جامہ پہنانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس نے واپسی کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ناگ پھن پھیلائے پگڈنڈی کے درمیان میں بیٹھا تھا اور کسی صورت عمر دین کی حالت پر ترس کھانے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر دین نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تاکہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے وہ سانپ کو راستے سے ہٹا سکے۔ اس کی کوشش بار آور ہوئی اور اسے پگڈنڈی کے کنارے ایک پودا نظر آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد وہ اسے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس کی مدد سے ناگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاخدار پودے کو سانپ کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر شش شش کی آوازیں نکالنا شروع کر دی، لیکن اس کا یہ عمل اس کے گلے پڑ گیا۔ اس کا الٹا اثر ہوا اور کالے سیاہ سانپ کی سسکاریوں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ عمر دین اس کی آنکھوں کے سامنے پودا لہراتا لہراتا خطرناک حد تک اس کے قریب چلا گیا۔ سانپ نے اپنی دو شاخہ زبان منہ سے باہر نکال کر لہرائی، اپنے پھن کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھکایا اور پھر پوری قوت سے آگے کی جانب ہو کر اپنے منہ کا لعاب عمر دین پر اچھال دیا۔ سانپ کا لعاب سیدھا عمر دین کے ہاتھ پر گرا۔ اسے اپنے ہاتھ پر جلن کا شدید احساس ہوا اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ اس نے پودے کو ایک جانب پھینک کر اپنے ہاتھ کو جلدی سے کپڑوں سے صاف کیا، لیکن درد کی شدت برقرار رہی۔ سانپ کی سسکاریاں جاری تھیں، جیسے وہ اسے مزید مقابلے کا چیلنج دے رہا ہو۔ عمر دین کو اب احساس ہو گیا تھا کہ سانپ کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو وہیں چھوڑا اور دائیں بائیں جانب دیکھا۔ دونوں جانب دھان کے کھیت تھے، جن میں تازہ تازہ پودے لگائے گئے تھے۔ دھان کی فصل کی نشو نما کے لیے بے حد پانی درکار ہوتا ہے، اس لیے کھیتوں میں تقریباً 1.5 فٹ تک پانی کھڑا تھا۔ سانپ کی مصیبت سے بچنے کے لیے عمر دین کے پاس اب کھیتوں میں اترنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دائیں جانب موجود کھیت میں اترا تو اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گئیں۔ اس کے پاؤں دلدلی مٹی میں دھنس گئے۔ اس نے پاؤں اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ من بھاری ہو گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ عمر دین زور لگا کر اپنے آپ کو دھکیل کر آگے بڑھتا رہا، لیکن مصیبتیں اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ شراب کی آواز کے ساتھ کھیت میں گر گیا۔ عمر دین جلدی جلدی اٹھا، اس کے سارے کپڑے پانی سے لتھڑ چکے تھے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کے یوں چلنے سے پانی میں ابھرنے والی شراب شراب کی آواز رات کے سناٹے کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس ساری غیر متوقع صورتحال نے بیچارے کے اوسان خطا کر دیے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ رات اس پر اتنی بھاری پڑے گی۔ پانی میں کچھ دیر اندھا دھند چلنے کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ وہ سانپ سے کافی آگے نکل آیا ہے تو وہ کھیتوں سے نکل کر دوبارہ پگڈنڈی پر آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک وہ مٹی میں لتھڑ چکا تھا۔ چند لمحے سانسیں بحال کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی، رہی صحیح کسر اس ایڈونچر نے نکال دی تھی۔ پس مردہ قدموں سے وہ ہولے ہولے چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ نیلی حویلی کے قریب آ گیا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے
کہ مٹی میں لتڑا تھوڑے سے بازو کھولے آہستہ آہستہ جس انداز سے وہ چل رہا تھا، اگر اس وقت کوئی راہگیر اسے دیکھ لیتا تو اسے بھی نیلی حویلی کا ہی کوئی بھوت سمجھتا۔ عمر دین وارث اکرم کی موت اور انصر ریاست سے پیش آنے والے واقعے سے تو آگاہ نہیں تھا، لیکن گاؤں کا باسی ہونے کے ناطے اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ نیلی حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس لیے جب وہ نیلی حویلی کے قریب پہنچا تو فطری طور پر خوف اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ زیر لب مختلف ورد پڑھ رہا تھا۔ نیلی حویلی کے قریب آتے ہی چاند کی مدھم روشنی بھی کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی تھی، جو اب اسے ایک ہیولے کی مانند لگ رہی تھی۔ عمر دین نے زیر لب ورد تیز کر دیے۔ وہ تیزی سے نیلی حویلی پار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھاری بھرکم قدم آڑے آ رہے تھے۔ ابھی وہ نیلی حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر دوڑنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ دوڑنے کی آواز ادھر ادھر سے نہیں بلکہ نیلی حویلی کے اندر سے آ رہی ہے۔ عمر دل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے نیلی حویلی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، جو رات کے وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ دوڑنے کی آواز تیزی سے نیلی حویلی کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے چلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تجسس اور خوف نے مل کر اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ دوڑنے کی آواز حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب آتی جا رہی تھی، اس لیے عمر دین کا سارا دھیان دروازے پر مرکوز ہو گیا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے منظر کی پیش بندی کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک نیلی حویلی کے سلاخدار آہنی دروازے سے کوئی دھڑام سے ٹکرایا۔ اس تصادم کی گونجدار آواز نے فضا کی طلسماتی خاموشی توڑ دی۔ عمر دین خوف کے مارے اچھل پڑا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے پیلے کپڑوں میں ملبوس بکھرے بالوں والی ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عمر دین کے لیے یہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ سنسان رات میں سنسان راستے پر سنسان حویلی میں ایک لڑکی کی موجودگی اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی زبان پر یکایک آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو جاری ہو گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ راستے میں وہ ایک دو بار لڑکھڑا کر گرا، مگر پھر بھی ہمت کر کے دوڑتا رہا۔ مدد کی آوازیں یکدم نسوانی چیخوں اور پھر مکروہ کہکوں میں بدل ہو گئی۔ پھر اچانک ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، مگر عمر دین پوری قوت سے دوڑتا رہا۔ اسے اپنی جان بچانے کی بس یہی ایک صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ پوری طرح ہانپتے ہوئے وہ دھڑام سے اپنے گھر کے دروازے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ سورج کی روشنی پھیلتے پھیلتے گاؤں میں عمر دین کا قصہ بھی پھیل چکا تھا۔ ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ چڑیل تھی، جو لڑکی کا روپ دھار کر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اگر عمر دین اس کے پاس چلا جاتا تو یقیناً اس کا حشر بھی اکرم اور وارث جیسا ہوتا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے دوڑ لگا دی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، مگر عمر دین کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے دار بھاگ کر امام مسجد کو بلا لائے۔ انہوں نے آ کر دم پھونکا اور اذان دی تو عمر دین کو کچھ آفاقہ ہوا اور وہ گہری نیند سو گیا، ورنہ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خوف ایک بار انسان پر حاوی ہو جائے تو آسانی سے نہیں اترتا، سو یہی کچھ عمر دین پر بیت رہا تھا۔ نیلی حویلی کے آسیب کا گاؤں والوں کو اکثر و بیشتر سامنا رہتا تھا، مگر حالیہ دنوں میں ان میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی بات نے لوگوں کے خوف میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب الیکشن سر پر آنے کی وجہ سے چودھری عمر دراز کی حویلی کی رونقیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ شہر کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور کاروباری افراد کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔